آپ جب عملی طور پر اللہ کی طرف واپس آئیں گے تو یہ توبہ ہوگی، اور زبان سے معافی مانگیں گے تو یہ استغفار ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی تیری نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جائیں، جو توبہ کر لے۔ ہمارے پاس استغفار کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے کہ وہ آپ کے لائف سٹائل کا ایک حصہ ہونا چاہیے، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ دیکھیں، استغفار جو ہے وہ جب تک آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا اور جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ میں آپ کر کیا رہے ہیں، تو صرف استغفر اللہ کہنے کا تو کوئی مطلب نہیں، یعنی لفظ کا کوئی مطلب کہیں نہیں پہنچیں گے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے استغفار، ایک ہوتا ہے توبہ، ارے ان دونوں میں فرق ہے۔ ارے اللہ اکبر۔ استغفر اللہ یا استغفار جو ہے نا، یہ قول ہے، زبان سے آپ جو بھی کہیں، آپ رب اغفر لی کہہ دیں، استغفر اللہ کہہ دیں، اللہ مجھے معاف کر دے کہہ دیں، جو بھی کہیں، یہ استغفار۔ توبہ ہے واپس آنا، توبہ یتوبو کا معنی ہوتا ہے واپس آنا۔ تو آپ جب عملی طور پر اللہ کی طرف واپس آئیں گے تو یہ توبہ ہوگی، اور زبان سے معافی مانگیں گے تو یہ استغفار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں اکیلی نہیں۔ استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، ہائے ہائے آئے ہائے، میں کر بیٹھا ہوں، میں کر بیٹھا ہوں، تو اس کو اللہ پردہ رکھ لے، اور غفر یغفر ہوتا ہی ڈھانپ لینا ہے۔ یہ جو ہم اس کو، یہ جو لوہے کی ٹوپی جنگ کے اندر استعمال ہوتی ہے، اس کو مغفر کہتے ہیں۔ اس کو مغفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ تو جب ہم اس استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہم اصل میں اللہ سے یہ استدعا کرتے ہیں، یا رب اغفر لی کہتے ہیں، تو ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں تو اس کو ڈھانپ لے، عزت رکھ لے، بھرم رکھ لے، لاج رکھ لے۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک میرے کیے ہوئے گناہ کو اس طرح ڈھانپا جا سکتا ہے کہ جیسے میں نے گناہ کیا ہی نہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تو جب اس طرح ڈھانپ لینے والی ذات موجود ہے تو اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ آپ نے جب جس موقع پر صرف آپ نے اپنا ٹریک چینج کرنا ہے، اور اس وقت ٹریک چینج کرنے پر آپ پھر استغفار بھی کہیں گے۔ تو دیکھیں، گناہ جو ہے نا اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک گناہ گار وہ ہوتے ہیں جو میں ان کو کہتا ہوں دماغی گناہ گار، یعنی سوچ سمجھ کے سیانے گناہ گار، جو کہتے ہیں دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں کر لوں گا کیا فرق پڑتا ہے، اچھا یہ چھوٹا سا گناہ ہے، پھر کیا، بائی چوائس وہ اس میں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو توبہ کی توفیق کم ہی ملتی ہے۔ یہ بھی توفیق ہے، ہر کسی کو نہیں توفیق ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے اور یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں دنیا اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہی ہے، میں چھوٹا سا کر لوں گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی تیری نافرمانی نہیں کرنی، میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ اس نے طے کیا ہوا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ گناہ دونوں سے ہوتا ہے، پھر بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو واپس آ جائیں، جو توبہ کر لے۔ دیکھیں، ایک ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں، جی، آپ کا پاؤں پھسلا، کسی گندگی میں چلا گیا، اگر تو آپ لطف اٹھانا شروع کر دیں تو کہیں بڑے مزے آ رہے ہیں، تو بڑھ رہے ہیں، ہاں، تو پھر واپسی نہیں ہوتی۔ یا آپ پاؤں اٹھائیں ہی اس وقت سوچ سمجھ کے کہ یار اتنے لوگ پھرتے ہیں گندگی میں، میرا پاؤں چلا جائے کیا فرق پڑتا ہے، تو آپ کیسے واپس آئیں؟ اور ایک شخص وہ ہے جس نے سوچا ہے کہ نہیں، میں نے نہ پاؤں ادھر پھسلانا ہے نہ ادھر، میں نے سیدھے ٹریک، میں نے محتاط، اس کا پاؤں بھی پھسلتا ہے، لیکن پھسلتا کیوں ہے؟ یا تو حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے پھسلتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے پھسلتا ہے۔ تو جو ہی اس کے جذبات جس سے وہ مغلوب ہوا تھا وہ ٹھنڈے پڑتے ہیں، یا حالات تبدیل ہوتے ہیں جس سے وہ مغلوب ہوا تھا، اس کو فوراً خیال آتا ہے کہ یا اللہ یہ تو میں نے پاؤں ادھر نہیں کرنا تھا، میں تو اس طرف نہیں جانا تھا، وہ پھر فوراً واپس لے جاتا ہے، وہ واپس بھی، اور اس پہ ندامت بھی کرتا ہے، واپس بھی کرتا ہے،
اور سب سے زیادہ چونکہ اس نے طے کیا تھا کہ میں نے نہیں کرنا اس کو سب سے زیادہ ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے. وہ جو ندامت اور شرمندگی کے جذبات ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند. اللہ وہ اللہ کو اتنے پسند ہیں. اللہ اتنے خوش ہوتا ہے کوئی شخص جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اور شرمندہ ہو کے اللہ کے سامنے یا اللہ میں نے گناہ کر, اور یہ کہتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں رب انی اذنبت ذنبا, یہ توبہ ایسے نہیں کرتا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, یعنی اقرار کر کے پھر شروع کرتا ہے, کنفیشن ہوتی ہے پہلے, یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے کرنا نہیں تھا. ایک تو اس کو ندامت ہوتی ہے اندم علی فعلھا, اس کو وہ ندامت ہوئی. دوسرا یہ کہ ان یقلع عن المعصیہ, فوراً گناہ سے باہر نکلتا, یہ نہیں کرنا. باہر نکلا, ندامت ہوئی, اور پھر ایک ڈٹرمینیشن, ایک عزم کیا کہ میں نے دوبارہ یہ نہیں کرنا. اگر یہ تینوں کام کر لیے پھر یہ استغفار ہے, پھر یہ ایک توبہ ہے. اور اگر کسی کا حق اس میں انوالو ہے, کسی آدمی کا, کسی فرد کا حق انوالو ہے, وہ مارا تھا, کسی کو گالی دی تھی, کسی کا مال کھایا تھا, کسی کا کچھ کیا تھا, تو جب تک وہ تلافی نہیں ہوگی تب تک ادھر سے معافی نہیں ہوگی. لہٰذا وہ جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا جو حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے, یہ اگرچہ یہ فکرہ اس طرح سے درست نہیں ہے, لیکن وہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ حقوق العباد کی معافی کے لیے اس بندے سے معافی یا تلافی وہ ضروری ہے, اور جب تک وہ نہیں ہوتی تب تک اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے جو ہے اگر یہ سارے یہ کمپریہنسو کانسیپٹ اس کے ذہن میں ہے تو پھر تو ایک دفعہ کہہ دے رب اغفر لی تو یہی کافی. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے کہہ دے کہ یا اللہ مجھے تیرے عذابوں سے ڈر لگتا ہے, اور اس کا اللہ سے معافی مانگے, اور ایک آنسو, بہت زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, ایک آنسو تنہائی اس لیے کہ وہ آنسو دیکھنے والا اللہ کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا. ہاں, تو اللہ نے دیکھا اور اس کا ایک آنسو نکلا اللہ کے خوف سے. اور اللہ کا خوف کا کیا مطلب؟ اللہ کی ناراضگی کا خوف, کہ کہیں میرا اللہ ناراض ہے. تو ایک آنسو اگر نکلا اور نکل کے ٹپکا نیچے تو اس ایک آنسو سے اس کی مغفرت ہو جاتی. ارے اللہ اکبر. یعنی وہ لمبی چوڑی تو بات ہی کوئی نہیں, لیکن ویسے ساری زندگی توبہ 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 کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. استغفار کرتے رہے. اگر توبہ کر لیں اور آپ غلطی مان بھی لیں اور اس کے بعد بھی دوبارہ اگر آپ سے وہ غلطی کمٹ ہو جاتی ہے, دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ دوبارہ غلطی کمٹ ہونی ہے کہ نہیں ہونی. جس توبہ کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ آپ یہ عزم کریں کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, بائی ول بائی چوائس ناؤ میں نے نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوبارہ نہیں ہوگی. نہیں, وہ بات وہ دوبارہ پھر ہو جاتا. اگر آپ نے اس طرح سچی توبہ کی تھی اور دوبارہ پھر گناہ ہو گیا, اور ظاہر ہے وہ پھر کسی ایسی وجہ سے ہوگا, یا جذبات سے مغلوب ہو گیا انسان, یا حالات سے مغلوب ہو گیا, کسی ایسی وجہ سے. جی. اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو ظاہر ہے جو ہی وہ پھر واپس آیا تو اس کو پھر ندامت ہوئی, اللہ میں تو نہیں کرنا تھا, تو پھر کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. تو ایک حدیث ہے مسلم شریف کی, ہم عام طور پہ یہ سناتے نہیں ہیں, اور صرف اس لیے کہ لوگ جو ہیں یہ نہ سمجھیں کہ شاید عمل کی اب ضرورت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان سے گناہ ہوتا ہے اور انسان پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرتا ہے رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا اس کو ایک یقین ہے میرا ایک رب ہے. واہ 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 واہ. کیا اس کو یقین ہے میرا رب ہے, اور اس کو یہ بھی یقین ہے وہ مجھے معاف کر دے گا, معاف بھی کر دے گا. واہ واہ واہ. اس کو یقین ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقین ہے تو وہ کہہ رہے, تو پھر کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا. کچھ دیر بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے, گناہ کر کے پھر یہی کہتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو یقین ہے کہ میرا رب ہے اور مجھے پھر معاف کر دے گا, اس کو یہ یقین ہے. یہ بھی یقین ہے. فرشتے کہتے ہیں پھر ہو گئے پھر بھی معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر معاف کر دیا, دوبارہ پھر چوتھی دفعہ پھر چھٹی دفعہ پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میں آئندہ نہیں کروں. لیکن وہ ہو جاتا ہے گناہ, ہو جاتا ہے. گناہ ہو جانا, گناہ کرنے میں کرنے یہ وہی بات ہوگی نا جی. تو گناہ ہو گیا اور بات ہو گیا, پھر معافی, پھر معافی. بالآخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا, چاہے تو دن میں 70 دفعہ گناہ کرے اور 70 دفعہ توبہ کرے, میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا. واہ واہ واہ. بار بار پلٹ آنے کی اس لیے کہ یہ پلٹتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے. واہ واہ واہ. لیکن اپنی انسانی خطاؤں کی وجہ سے اور انسانی فطرت کی وجہ سے, کہ انسان ہے, فرشتہ تو نہیں ہے, بالکل غلطی ہو جاتی ہے پھر. بس گناہ پہ اصرار نہ کرے انسان, اور اپنی گناہ کی دلیل پیش نہ کرے, ایکسکیوزز نہ, گناہ کی دلیل پیش نہ کرے.